اے اللہ ہمیں خشوع خضوع والی نمازیں عطا فرما۔ اے اللہ جو علم اتارا ہے ہمارے سارے شعبوں میں وہ احکام زندہ فرما۔ اے اللہ اپنی عظمت کا استعداد عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم سب تیری طرف آنے والے ہیں۔ اے اللہ موت سے پہلے ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے ظلموں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس محنت کو چھوڑا، اس جرم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما۔ آپ تو مومن ہیں، ایمان ہمیں عطا کیا، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ آپ سلامتی دینے والے ہیں، آپ کا لقب سلام ہے، اسلام عطا فرمایا، سلامتی عطا فرما دے۔ ہمارے دلوں میں اپنی ذات کا یقین بٹھا دے۔ اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع عطا فرما اور آپ کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو برے حال ہماری بدعمالی کی وجہ سے آئے، آج ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ مل کر تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو ساری ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، مائیں بھی راضی ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، آئندہ کی زندگی اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر گھر پر گئے، وہاں سے ٹھوکریں کھائیں، ہر ایک کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو جھکایا، کوئی مطلب ہمارا برآ نہ ہوا۔ اے اللہ آج تیرے سامنے سب جھکاتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ایمان کی بنیاد پر تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ سب کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ حضور کی محنت سے نواز دے۔ اے اللہ جتنے بھی دوسرے بھائی ہمارے ساتھ بس رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کے ذریعے ان پر اپنے دہش کے دہانے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں تمام آنے والے مسائل سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارا مانگنا بھی ہماری استعدادوں صلاحیتوں کے مطابق ہے، آپ ہمارے حالات کو زیادہ جانتے ہیں، آئندہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں ان کو زیادہ جانتے ہیں، کن چیزوں میں کون سی مصیبتیں ہیں آپ جانتے ہیں۔ ہم اپنی دعاؤں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ارحم الراحمین ہونے کے واسطے سے ساری خیریں ہمیں عطا فرما، سارے شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ان جوانوں کی تربیت فرما، ان کو اپنے نبی کی امت کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ بوڑھے ماں باپ کی اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ تیرے نبی کی امت کی جو بچیاں ہیں ان کے شوہروں کو ان کا حق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی تربیت فرما۔ اے اللہ آج ہر انسان باوجود اسباب کے ہوتے ہوئے ذہنی پریشان ہے، ذہنی پریشانیوں کو دور فرما، کلمے والا یقین ہمیں عطا فرما، خشوع خضوع والی نمازیں عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف ان کے رخ کو پھیر دے، اذانوں کے وقت مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دے۔ اے اللہ نمازوں کے ذریعے سے ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جیسے نبیوں کی دعائیں قبول کی، صحابہ کی دعائیں قبول کی، اپنے اولیاء کی دعائیں قبول کی، اے اللہ ہماری بھی دعائیں قبول فرما دے۔ اے اللہ یہ اولیاء آئے جنہوں نے دین کی محنت کی، اے اللہ ہمیں جس دین کی وجہ سے یہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آئے، دین کو پھیلایا، اس دین کو پھیلانے والا بنا دے، جو زندگی جس پر چلے، جس کی وجہ سے آپ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی، اے اللہ وہ زندگی ہمیں بھی عطا فرما دے، ان کے تقوی میں سے ہمیں تقوی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ حالات میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ صحراؤں سے یہ آئے ہیں، اپنے کھیتوں سے آئے ہیں، جھونپڑیوں اور کچی بستیوں سے آئے ہیں، تیری ذات پر امید رکھ کر آئے ہیں، تیری ذات پر یقین کر کے آئے ہیں، یقین ہے تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور آپ خود خوب عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرما اور اے اللہ روحانی نعمتوں سے بھی نواز دے، دل کو ایمان کے نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ جسموں کو اپنے احکام سے مزین فرما دے، ہمارے بازاروں تجارتوں میں اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین والے احکام کو زندہ فرما دے، ہمارے آفسوں میں اے اللہ صحابہ کرام کی طرح عدل کو قائم فرما اور اے اللہ شفقت اور محبت کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کھیتوں میں بھی اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہر پورے آنے والے مجمع کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔
ہماری نسلوں کو قبول فرما، جانے والی جماعتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی محنت ہو رہی ہے، اے اللہ اس محنت کی حفاظت فرما، محنت کرنے والوں کی تربیت فرما۔ اے اللہ مسلمان اور اسلام، ساری دنیا والے اس کے دشمن، ساری شیطانی طاغوتی طاقتیں اس کو ختم کرنے پر تلی ہوئی دجالی فتنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، ساری کائنات کے رب ہیں، ہر چیز کی پیشانی تیری قبضہ قدرت میں ہے، تیرے اپنے کم امر کن سے فیصلے ہوں گے۔ اے اللہ ان کے شرور سے حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری علاقوں کی حفاظت فرما، ہماری دکانوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں نوجوانوں کی حفاظت فرما، سب کی تو تربیت فرما۔ اے اللہ بوڑھے ماں باپ نوجوان اولادوں کو ان کی خدمت کرنے والا بنا، گھروں میں بوڑھی مائیں اور بیوہ عورتیں اور یہ یتیم بچے اے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میاں بیوی کے درمیان کے آپس کے تعلقات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ سے اپنے دین احکام کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ اس جماعت کے نکلنے کو قبول فرما۔ اے اللہ دینی مساجد، ہمارے جتنی مساجد ہیں، قرآن مکاتب دینی مدارس ہیں، تبلیغی مراکز دینی ادارے ہیں، اے اللہ سب کو تو قبول فرما، سب کی تو تربیت فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کے لیے جس نے جو خدمت کی ہے اس کو قبول فرما، جو اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوا اس کو بھی حضور کی محنت کے لیے اعلیٰ پیمانے پر قبول فرما۔ جن اداروں نے خدمت کی اے اللہ ان کو قبول فرما، جنہوں نے جو حصہ ڈالا حتیٰ کہ رستہ بھی بتایا، جو دیکھ کر ان کو خوش ہوئے، اے اللہ سب کو آج اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع تجھ سے مانگ رہا ہے اور سب کے سب پاکیزہ نیت کے ساتھ آئے ہیں اور سب کے سب تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو کہتا ہے شارک سے زیادہ قریب ہوں، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اے اللہ آج جو آخرت کی خیریں مانگی ہیں وہ سب عطا فرما، دنیا کی جو چیزیں مانگی ہیں ان میں جو رحمتیں ہیں وہ ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ محروم واپس نہ لوٹا، سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، سب کو اپنی رضا عطا فرما دے۔ اے اللہ گھروں میں جائیں وہ خیریں ہمارے گھروں میں نازل فرما دے۔ اے اللہ بہت دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، بڑی پریشانیوں میں وقت گزرا ہے، بڑی وباؤں اور آفات سے گزرے ہیں، آس پاس زلزلوں کی اور سونامیوں کی خبریں سن رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ناراضگی کے بالکل برداشت کے قابل نہیں، ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، پہلے ہی ہم ستائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ ہمارے جرموں کی وجہ سے ہوا، سب سے پہلے جرموں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ توبہ پر پکا فرما اور توبہ کو قبول فرما، توبہ کرنے والے کو تو آپ پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کے انباروں کو ختم فرما اور اے اللہ دنیا گناہوں کی پتھریوں کو ہماری پشتوں سے اتار دے۔ اے اللہ آپ تو اس زمین سے طرح طرح کے پھول نکالتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں اور پھل غلے نکالتے ہیں، مردوں سے زندوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان مردہ دلوں کو ایمان سے زندہ فرما، اپنی محبت اور نبی کے سچے عشق سے زندہ فرما، ہماری زندگیوں کو اپنے احکام سے مزین فرما۔ اے اللہ ہمیں اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ دین کی محنت پر ہم سب کو کھڑا فرما دے۔ اے اللہ جو آج جو بھی حاجت لے کر آیا ہے وہ جائز تیری رضا والی ہے، پورا فرما۔ اے اللہ آپ ہمارے حالات کو زیادہ جانتے ہیں، خزانے خیر کے بھرے ہوئے ہیں، آپ جیسے ہمیں انسان بنایا، ایمان کی دولت عطا کی، بغیر مانگے عطا کی۔ اے اللہ آج ہم ساری خیریں مانگ رہے ہیں، ساری خیریں نافذہ ہمیں عطا فرما، رحمتوں کو نازل فرما، آپس میں محبت عطا فرما دے۔ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت میں ہیں، ہم کو پھر سے ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دعا والا بنا دے۔ اے اللہ دین کے ذریعے اپنے سامنے جھکنے کے ذریعے ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہمیں بنا دے۔ حاجات پورے کرنے والے آپ کی ذات ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس محنت کو ہو رہی ہے قبول فرما، محنت کرنے والوں کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن علاقوں سے یہ لوگ آئے ان علاقے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو اپنی رضا والا رستہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا،
اے اللہ ہم تو سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم تو کسی انسان کے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے غضب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم تو رضا اور رحمت کے متمنی ہیں، اپنی رضا اور رحمتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ حضور کے سامنے پیش ہوں تو ایسی زندگی لے کر جائیں کہ حضور خوش ہوں اور بلا کر ہمارا استقبال کریں، حوض کوثر سے ہمیں پانی پلائیں، ہمیں سینے سے لگا کر کہ جب امت بگڑ رہی تھی، انسانی اور ساری دنیا ان پر ظلم کر رہی تھی، تم میرے پیغام کو لے کر چلے، میری امت کے دلوں میں میرے دین کی عظمت بٹھائی، ان کو میرے رستے میں نکالا۔ آج تمہاری قربانیوں کا بدلہ اللہ سے دلواؤں گا۔ اے اللہ ہمیں اس خوش قسمت انسانوں میں سے بنا لے۔ حوض کوثر سے حضور کے دست مبارک سے ہمیں پانی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو حساب کتاب انسانوں کو نہیں دے سکتے، اے اللہ حساب کی سختی سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ اپنی رحمت ہی سے ہمیں بخش دے۔ اے اللہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دے۔ اے اللہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے جس کی آخرت ٹھیک ہو گئی دنیا بھی ٹھیک ہو گئی۔ اے اللہ پہلے ہماری آخرت بنا اور دنیا کو بھی ہماری بہتر بنا۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ جوانوں کی توبہ کی لاج رکھ لے۔ اپنے نبی کی امت میں ہونے کی اے اللہ لاج آپ رکھ لیں۔ آج پورے مجمع کو نواز دے، کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اے اللہ یہ تیرے ہمدرد بندے جو پھر رہے ان کے پھرنے کو قبول فرما، ان کے لیے راہوں کو ہموار فرما، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو بھی ہدایت فرما۔ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو روئے زمین کو پاک فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو اس دین کی محنت کرنے والا بنا۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، یہ تمنا کی نہ کہہ سکے، یا اللہ تمنا بھی نہ آئی، یہ ہاتھ ان سب کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ سب کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، سب کو اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ سب سے جو ہے اللہ راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ساری مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ امت کو اس محنت پر کھڑا فرما۔ اے اللہ 5 ارب انسانیت جن تک ہم نے پیغام نہ پہنچایا، ہم ان کے حق میں ظالم ہیں، ہمارے اس ظلم کو معاف فرما۔ اے اللہ ان علاقوں میں بھی ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، ان کو بھی اپنا تعلق عطا فرما دے، ان کے سینوں کو بھی ایمان کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کی آخرت بھی بہتر بنا، دنیا میں بھی اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی، ہم میں سے اور امت کے ہر فرد کو وہ ساری خیریں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کے ہر طبقے کے لوگ اور ہر عمر کے لوگ موجود ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اے اللہ سب کو قبول فرما دے، سب کو استقامت عطا فرما دے، سب کو رضا والی اپنی زندگی عطا فرما دے، اور سب کی دعائیں پوری انسانیت کے حق میں قبول فرما دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، جو رہ گیا وہ اپنے فضل سے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔